نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. سورہ حدید جو ہے اس کا زمانہ نزول جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے مضامین پر جب ہم غور کرتے ہیں تو غالباً غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیانی کسی زمانے میں یہ نازل ہوئی. کچھ آیات جو ہیں وہ ان سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سورہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ آیات جو ہیں. تو اس کا زمانہ جو ہے وہ یہی ہے، اور اس کا جو موضوع ہے، اس کا موضوع جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے اوپر جو ہے اس کی اہمیت اور اس کے اجر کے اوپر اس میں جو ہے وہ موٹیویٹ کیا گیا ہے لوگوں کو، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو بظاہر تو اسلام لے کر آئے تھے لیکن اسلام کے لیے جو ہے وہ جانی اور مالی قربانیاں دینے میں گریزاں تھے. مطلب ابھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافقین کا وہ گروہ جو اس چیز کے انتظار میں تھا کہ اچھا اب یہ اسلام کا جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو جیت ہوئی تو ہم ان کے ساتھ، ہار ہوئی تو ہم دوسری پارٹی کے ساتھ. تو اس جو ہے وہ انتظار میں تھے، اور ان سے جب کہا جاتا تھا کہ وہ مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو وہ نہیں کرتے تھے. تو ان کو جو ہے اس میں خاص طور پر ان کا ذکر ہے. پھر جو لوگ کر رہے تھے خرچ ان کی اجر کا ذکر آتا ہے اس کے اندر. تو ٹوٹلی جو اس سورہ کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی مال صرف کیا جائے گا وہ اللہ کے ذمہ ایک قرض ہے، اور اللہ اسے نہ صرف یہ کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا بلکہ اپنی طرف سے مزید اجر بھی دے گا. پھر یہ کہ آخرت میں نور جو ہے انہی اہل ایمان کو ملے گا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہوگا. رہے وہ منافق جو دنیا میں اپنے مفاد کو دیکھتے رہے. اور جہاں بات آتی ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو ایسا ہے کہ مال اگر نہیں بھی ہے یا جتنا بھی ہے تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے تو بندے کی نیت دیکھنی ہے، اندر سے وہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں ایک بات تو ہم سب کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کا غلبہ دینے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ چاہے تو ہمیں ہٹا دے اور کسی اور کو لے آئے. ہم پورے قرآن میں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کا 27واں پارہ مکمل ہونے والا ہے. یہ فلسفہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ایون اللہ کے دین کو بھی ہماری ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ وہاں سے بندے اٹھاتا ہے، ان لوگوں سے دین کا کام کراتا ہے جو اللہ ہی کے دین کے شدید دشمن ہوتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل پلٹ دیتے اور وہ بہترین کارکن بن جاتے ہیں اسلام کے. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ جس سے جہاں چاہے کام لے سکتا ہے، جس سے چاہے جو ہے وہ اسلام کی مدد کروا سکتا ہے. وہ بھی صرف یہ کہ چونکہ انسان اسباب دیکھتے ہیں تو وہ اسباب کے ذریعے یہ کام کرواتا ہے، ادروائز اس کو اسباب کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ مافوق الفطرت طریقے سے بھی اپنے دین کو رائج کر سکتا ہے. تو یہ جو سارا کام ہے، یہ جو سارا انفاق ہے، مال کا خرچ کرنا یا وقت لگانا یا جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس میں پڑھا بہت دفعہ کہ رزق میں کیا کیا آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو مومن ہے جب وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے ساتھ اس کو اجر دیتے، چاہے وہ تھوڑی سی ہے یا زیادہ وہ خرچ کرتا ہے. اس کو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.
اس موضوع کو. تو مومنوں کو نور ملے گا، اور منافق جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، مال خرچ کرنے یا اپنی انرجیز یا اپنے ریسورسز کچھ بھی جو ہے وہ لگانے سے گریز کیے، تو ان کے لیے وہ نور نہیں ہوگا. جبکہ حشر میں اندھیرا ہوگا، پل صراط کے اوپر اندھیرا ہوگا، تو وہ نور جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگا. پھر یہ کہ مسلمانوں کو ان اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جن کی عمریں جو ہیں وہ دنیا پرستی میں گزر گئیں، اور جن کے دل جو ہیں وہ زمانے دراز سے غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ پتھر ہو گئے ہیں. وہ مومن ہی کیا جس کا دل اللہ کے ذکر سے پگھلے نہیں. یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر اسی سورہ میں یہ آیت آئے گی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کا ذکر کرنے پر ان کے دل کانپ اٹھیں. اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. پوری سورت پڑھتے ہوئے اس آیت کو، اگرچہ کہ یہ تقریباً درمیان میں یہ آیت آئے گی سورت کے، لیکن اس کو شروع سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کیونکہ اگر ہم ایمان لانے کا دعویٰ کریں نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو کیا ہماری زندگی کے مختلف معاملات میں جہاں ہمارے اندر کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے، وہ چھوٹا سا فرعون بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے ہمارے اندر. اب ہم فرعونیت کو سمجھتے نا، فرعونیت بیسیکلی فرعون واز ناٹ دیٹ پرٹیکولر پرسن. فرعونیت ایک ٹرمینالوجی ہے، سمجھ لیجیے. کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھنا، تکبر کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور پھر حق کو دبانے کے لیے اپنے ٹیکٹکس استعمال کرنا، اپنی چالیں چلنا، یہ ساری فرعونیت کی بریکٹ میں آ جاتا ہے. اس ٹرم یہ جو فرعونیت ٹرم ہے نا، اس کو جو ہے وہ کس ٹائم پہ ہم پڑھیں گے دوبارہ انشاءاللہ، جب اس کو مزید گہرائی کے ساتھ قرآن کو نیکسٹ ٹائم، تو پھر ہم فرعون کے ان ٹیکٹکس پہ بھی غور کریں گے جو وہ جس استعمال کرتا تھا. تو کیا ہم پر وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ہمارے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے ہمارے دل کانپ اٹھے، اپنی غلطی فوراً ہمیں جب یاد آ جائے تو ہم اس پر توبہ کریں، ہم اس کو جو ہے چھوڑنے کی کوشش کریں، ہم اس پر تڑپ جائیں. کیا ابھی ہمارے ایمان کا وہ لیول نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے ہم پر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہم معرفت کے سفر پر ہیں، ہم اسماء حسنہ پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں. کیا ابھی تک ہم پر وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی تک ہم پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی ہمیں نصیحت کرے اور ہم اس کو جو ہے وہ خاطر بھی نہ لیں؟ تو یہ آیا جو ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی اس سورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. سبح تسبیح کی ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمان میں ہے. یہاں سبح یسبح تسبیح باب کا فعیل میں سے ماضی کا صیغہ آیا ہے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مضارع کا صیغہ بھی آیا ہے. عربی زبان میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی اور ایک مضارع، اور مضارع جو ہے اس میں مستقبل اور حال دونوں آ جاتا ہے. تو تین زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ٹھیک ہے. تو قرآن کریم میں یسبح بھی آیا ہے جو کہ ماضی کا صیغہ ہے. تو یہاں جو مستقبل اور حال کا صیغہ ہے یسبح، تو یہاں ماضی کا صیغہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو سبح یسبح یعنی تسبیح کی گئی اللہ تعالیٰ کی، ماضی میں بھی اور حال میں کی جا رہی ہے اور مستقبل میں ہمیشہ کی جاتی رہے گی. تمام چیزیں جو زمین آسمان میں اللہ کی تسبیح ہمیشہ سے کر رہی ہیں اور ہمیشہ کرتی رہیں گی. سو یہ جو ماضی کا صیغہ یہاں لانے کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمیشہ اس حقیقت کا اظہار اور اعلان کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی، آئندہ بھی کرتی رہے گی. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر بھی تھوڑا سا گرامیٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں
تو ہوا جو ہے وہ العزیز سے پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہوا جب پہلے آ جاتا ہے جملہ اسمیہ میں, ہوا کے بعد دوبارہ جو ہے وہ معرفہ اسم ہی لائے جا رہے ہیں, کیونکہ خبر جو ہے وہ نکیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ العزیز بھی جو ہے وہ معرفہ ہے اور الحکیم بھی معرفہ ہے, اور اس سے پہلے ہوا جو ہے وہ خود ایک معرفہ اسم ہے. تو اس کو جب پہلے لایا جاتا ہے تو پھر یہ کلمہ حصر کے معنی دے دیتا ہے. کلمہ حصر سے مراد کیا ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو بریکٹس لگا کر خاص کر دیتا ہے, خاص طور پر. تو ہوا پہلے لانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ خاص طور پر ایسا ہی ہے. کیا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز اور حکیم ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہیں جو عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی. اور عزیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا زبردست اور قادر اور قاہر جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا, یعنی پورے غلبے والا. تو وَهُوَ الْعَزِيزُ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالی کے غلبے سے باہر ہو ہی نہیں سکتی. ہر ایک کو اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے. یہ جو ہی آ رہا ہے نا, یہ حسر کا معنی دے رہا ہے نا کہ اللہ ہی کی اطاعت کرنی, توأن او کرہن, ماننا چاہے کوئی یا نہ ماننا چاہے, بہرحال وہ پابند ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت میں پابند ہے. اب آپ کہیں گے جی بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے نظر آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اطاعت کے پابند ہیں, تو وہ اطاعت جو ہے وہ کنڈیشنل اللہ تعالیٰ نے خود چوائس دے دی ہے, آپشن آف چوائس دے دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, تم اچھا کرنا چاہتے ہو اچھا کرو, ٹھیک ہے تم برا کرنا چاہتے ہو برا کرو, لیکن اس میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو برائی سے روکنا چاہے, اس کے ہاتھ باندھنا چاہے, تو وہ برائی کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا, ہزار چاہنے کے باوجود وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کوئی اچھائی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ابھی کو منظور نہیں ہے کہ یہ اس پلیٹ فارم پر یہ کام کرے, یا اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے, یا اس وقت اللہ کا اذن نہیں ہے, یا اس کا ہی اپنا کوئی پچھلا عمل جو ہے, کوئی برائی جو ہے اس نیکی کی راہ میں رکاوٹ ہے, تو وہ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا وہ کر نہیں سکتا, توفیق ملتی نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف سے نہ اذن ہو تو نیکی کی بھی توفیق نہیں ملتی, ہم سب یہ جانتے ہیں. تو اللہ ہی کی اطاعت کرنی, یہ ہوا پہلے جو آیا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ گرامر پڑھیں. گرامیٹیکلی جب آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کو مطلب اس کے جو الفاظ کے جو اسرار اور رموز آپ کو سمجھ آتی ہے, تو آپ کا لطف بڑھ جاتا ہے. اب آپ اس کا ترجمہ کہیں پر بھی آپ پڑھیں گے نا, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کا لکھا ہوگا, وہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. لیکن یہ ترجمہ آپ کو وہ جو لطیف پہلو ہے اس کے اندر, وہ آپ اس کو جو ہے وہ انجوائے نہیں کر سکیں گے, آپ اس فہم تک نہیں پہنچ سکتے. تو اسی لیے تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ یہ گرامر کے بھی تھوڑا کڑوا گھونٹ جو ہے وہ کرتے رہا کریں. چلیں بہرحال, پھر دوسرا مطلب کیا ہے, وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ, یعنی اسی کی اطاعت سب کو کرنی پڑتی, اس کی پکڑ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا. اور پھر یہی ہوا جب الحکیم کے ساتھ بھی آ رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی وہ کرتا ہے وہ سارے کا سارا حکمت پر مبنی. کہیں پر بھی کوئی مخلوق, کوئی کریچر بغیر حکمت کے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی, بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. کوئی سرکمسٹانسز ہماری زندگی میں, کوئی اپس اینڈ ڈاؤن ہماری زندگی میں ایسے ہی نہیں آ جاتے, خام خواہ نہیں ہو جاتے. سارے کا سارا کریشن پلان, ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اسٹریٹجیکل پلان ہے, جو تدبیر ہے, ساری جو اس کی ملک ہے, اس کی فرما روائی, اس کے اوامر, اس کے احکامات, اس کی ہدایت, ایوری تھنگ از اکارڈنگ ٹو ہز آلمائٹی وزڈم. اس حکمت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ ہی الحکیم ہے. سبحان اللہ. تو کیا سمجھ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری جو قدرت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے, اور ساری کی ساری حکمت جو ہے وہ اللہ کے لیے. ہم سب اس کی اطاعت کے پابند ہیں. یہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت
پوائنٹ سمجھ آتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت العزیز ہے نا، پیچھے اسماء الحسنہ میں یہ پڑھ کے آئے کہ کس طرح یہ غلبے کے معنی میں آتا ہے، عزت کے معنی میں، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس، اللہ کی ہے، اصل عزت اللہ کی ہے، وہ جس کو دے آگے، وَيُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو اسے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو صفت العزیز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذوانتقام یا اس کے مقتدر ہونے یا اس کے قوی ہونے کے ساتھ قرآن کریم میں بہت کم جگہ پر آئی ہے۔ وہاں پر جہاں ظالموں کو ریئلائز کرانا ہے نا کہ تم اپنے اس ظلم سے باز آ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے، لیکن زیادہ تر ان چند مقامات کے علاوہ زیادہ تر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو صفت العزیز ہے، یہ الحکیم کے ساتھ، العلیم، الرحیم، الغفور، الوہاب، الحمید، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت والے صفات ہیں نا، ان کے ساتھ آئی ہے قرآن کریم میں۔ تو یہ بہت زبردست ایک ریئلائزیشن ہمیں کراتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو العزیز ہیں، یعنی جن کے قبضہ قدرت میں سارا کچھ ہے، جو صاحب اختیار ہیں، وہ ساتھ میں الحکیم بھی ہیں، وہ الرحیم بھی ہیں، وہ الغفور بھی ہیں، وہ العلیم بھی ہیں، وہ جانتے ہیں وہ پکڑنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ تم ان سرکمسٹانسز میں یہ بہیو کیوں کر رہے ہو، تم اچھا کرنا چاہتے ہو لیکن بظاہر تم سے یہ برا کیوں ہو رہا ہے، تم اندر سے کن کرائسس کا شکار ہو، اندر باہر سے تم کس تکلیف میں مبتلا ہو، وہ جانتے ہیں، وہ پکڑ سکتے ہیں، وہ سزا دے سکتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ تم مجبور ہو۔ العلیم کے ساتھ سبحان اللہ، آپ ذرا تصور کیجئے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایسے صاحب اقتدار، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن صرف ایک کمپیریزن کرنے کے لیے کہ اگر کوئی ایسی ہستی ہو جس کے پاس اقتدار بھی ہے اور اختیار بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بے رحم ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نادان ہے، سمجھ لیجئے خوشامد پسند ہے، فیکٹس کو سمجھتا نہیں ہے، حکمران کی کرسی پہ بیٹھ تو گیا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کیا ہے اور ان حالات میں اس کو کیسے ڈیسیژن لینے، نادان ہے، بے وقوف ہے۔ یا پھر یہ کہ وہ کسی بھی قسم کی معافی کا تصور نہیں رکھتا، وہ کسی قسم کی جو ہے وہ لوگوں کی مجبوری کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو ایک ایسی ہستی اگر کسی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھی ہوگی تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا اس سلطنت کا جس کا وہ مقتدر ہوگا۔ اور ہم سب دیکھتے، ہم دن رات اس کے نظارے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں بھی، حکومتوں میں بھی، اور انفرادی طور پر گھروں میں بھی۔ جب کسی ایسے کے ہاتھ میں اختیار آ جاتا ہے جو متکبر ہے، جو دوسرے کو سپیس نہیں دینا چاہتا، جو بے وقوف ہے، جس کو پتہ ہی نہیں معاملات کو ہینڈل کیسے کرنا، وہ صرف اپنی جو دماغ کی ایک جو سانچہ اس کا بنا ہوا ہے، جو ڈائی بنی ہوئی ہے، جو اس کے اپنے خیالات ہے، اپنی فلسفی ہے، اسی کے تحت ہر معاملے کو ٹیکل کرتا ہے۔ وہ دنیا کے بدلتے ہوئے جو ایک وہ کیا اس کو آپ کہتے ہیں ترقی کے ساتھ، یا دنیا کی جو معیار ہے، معیار کہہ لیں یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ سوچ ہے، جیسے بچوں کے معاملے میں عام طور پر بڑے یہی کام کرتے ہیں۔ اب وہ اپنے دور میں رہ کر بچوں کو جو ہے ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آج کے دور کا بچہ آپ اس کی اس طرح ڈنڈے کے زور پر یا اس نہج پہ تربیت نہیں کر سکتے جس نہج پر آپ کی تربیت ہوئی۔ تو اگر ایسے شخص جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے تربیت کرنی ہے اور وہ وہی اسی سانچے میں کام کر رہا ہے اور اسی طرح وہ اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں ڈیزاسٹرز نظر آتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ بات ثابت کی جا رہی ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہستی ہیں جو صاحب اقتدار بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں پتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات کا یہ نظام ان کی حکمت پر، جو ان کی حکمت کے ساتھ جو انہوں نے اس کو چلانا ہے اور بنایا ہے، اس کی تخلیق میں بھی ان کی حکمت ہے، پھر اس کو چلانے میں جو اس کے عوامر ہے اس میں ان کی حکمت کام کر رہی ہے، جو اس کا اینڈ ہونا لازم ہے، آخرت کا قائم ہونا لازم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ رکھا ہے، کیونکہ کسی بھی مخلوق کو
اس طرح سے کسی امتحان سے گزار کر اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا تو یہ تو حکمت ہی کے خلاف ہے، کیونکہ پھر کوئی بھی پیپر پاس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی بھی اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اگر اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی ڈے آف ججمنٹ ہی نہیں ہے، کوئی نتیجے کا دن ہی نہیں ہے، کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے، تو کوئی بھی پیپر اچھا نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی اس کی اچھے سے تیاری نہیں کرے گا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. سبحان اللہ. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے سلطنت، ملکیت، بادشاہت زمین اور آسمان کی. یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اور یہ قدرت کیسی ہے؟ یہ جو قدرت ہے یہ العزیز کی قدرت، ایسی قدرت، ایسا اختیار جو غلبے والا ہے، کہیں پر بھی اس کو کوئی مجبور کر ہی نہیں سکتا. یہ جو ہی آ رہا ہے نا بیچ میں، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس کی قدرت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے کیے کو کوئی بدل نہیں سکتا. وہ جس کو چاہے جیسا چاہے دے، کوئی اس کے اندر کسی کو اختیار نہیں، کسی کو اختیار نہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے. چاہے وہ کوئی نبی ہے، چاہے وہ کوئی ولی اللہ ہے، چاہے وہ کوئی فرشتے ہیں، کسی کو بھی نہیں. کسی کو اللہ کی مرضی کو بدلنے، اس کی پکڑ کو ٹالنے کا اختیار نہیں ہے. کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ جس کو نہ دینا چاہے، کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. سبحان اللہ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر بھی ہے اور وہی مخفی بھی ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی 5 صفات جو ہیں وہ اس آیت میں آئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالی تھے، جب کچھ نہیں رہے گا اللہ سبحانہ و تعالی رہیں گے. وہ جیسے آپ نے پڑھا نا سورۃ القصص میں بھی کہ کل شیء حالک الا وجہہ، ٹھیک ہے. اور سورۃ الرحمن میں بھی آپ پڑھ کے آئے کہ سب کچھ جو اس زمین کے اوپر ہے سب نے ہلاک ہونا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے سوائے تیرے رب کے چہرے کے. تو جب کچھ نہیں رہے گا تو آخر بھی وہی ہے، الآخر وہی ہے. پھر اسی طرح سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے. اپنی تخلیق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی صفات اور اپنے افعال کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا ظہور. ہر چیز منہ سے بولتی ہے، اپنے خالق کی ثنائی کو بیان کرتی ہے، اپنے خالق کی توحید کو بیان کرتی ہے. تو وہ ایسا ظاہر ہے کہ اس طرح کا ظاہر کوئی بھی نہیں ہے. والباطن، اور وہی مخفی ہے، ہر مخفی سے بڑھ کر مخفی ہے، کیونکہ کوئی بھی حس جو ہے وہ اللہ کی ذات کو محسوس کرنا تو درکنار، عقل، فکر اور خیال جو ہے وہ اس کی ذرہ برابر حقیقت کو بھی پا نہیں سکتے. وہ اتنا مخفی ہے، اتنا باطن ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی باطن خود باطن ہے اور دوسری اپنی مخلوق کے باطن کو بھی جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے الفاظ مسند احمد اور مسلم اور ترمذی اور بہقی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح دعا فرماتے کہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. انت الاول، تو ہی اول ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ بھی نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ہی ظاہر ہے اور تجھ سے اوپر کچھ بھی نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی جو ہے
وہ باطن ہے اور تجھ سے مخفی تر کچھ بھی نہیں. اللہم اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفات، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم اسماء حسنہ میں ان سب اسماء کو بہت تفصیل سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اچھا، اسی دعا میں آپ دیکھیے کہ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ کے الفاظ بھی آتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو دعا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی سکھائی جاتی ہے کہ ہم سے قرض کو جو ہے وہ دور کر اور ہم فقر میں جو ہے وہ غنی کر دے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اور وہی ہے جس نے آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا جو ہے اس کو ہم دیگر صورتوں میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یہاں میں اس کو بیان نہیں کرتی. اور زمین اور آسمان کی 6 دن کی تخلیق کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل سے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. وہ یہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے سب کچھ جو زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی، اگر ہم اس کو ایک اور طریقے سے بیان کریں، اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام جزیات کا علم اللہ سبحانہ وتعالی رکھتے ہیں. ایک ایک دانہ جو زمین کے تہوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور ایک ایک پتی اور ایک ایک کونپل جو زمین سے پھوٹتی ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے، اور وہ بخارات جو ہر مقدار جو سمندر اور جھیلوں سے اٹھ کے آسمان کی طرف جاتی ہیں، وہ سب کو جانتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سا دانہ زمین پر کس جگہ پڑا ہے، تبھی تو وہ اس کو پھاڑ کر اس کی کونپلوں کو نکالتا اور پھر اس کو پرورش کر کے بڑھاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کہاں کیا عمل کر رہا ہے، اور اس کے کون کون سے اعمال جو ہیں وہ اوپر چڑھ رہے ہیں، کون کہاں چھپا کر کیا چیز رکھ رہا ہے، اب کون سے اعمال چھپ کے کر رہا ہے، کون سی برائیاں چھپ کے کر رہا ہے، کون سی نیکیاں چھپ کے کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. جو زمین کے اندر فوت ہو شدگان زمین کا حصہ بن رہے ہیں، چاہے وہ ان کی تدفین کی جا رہی ہے یا ان کو جلایا جا رہا ہے یا ان کو سمندر میں بہایا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتے ہیں. انسان کے اعمال جو زمین کے اندر جا رہے ہیں اور جو کچھ اوپر جو جاندار زمین کے اندر جا رہے ہیں، جو اعمال اوپر چڑھ رہے ہیں. پھر اسی طرح جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لوگ اس کا انکار کریں، لوگ اس کو مانے نہ مانے یا جو بھی کہے، بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کی معیت کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماگیر جو ہے وہ نگرانی کرے. اللہ تعالیٰ اپنی سمع، اپنی بصر، اپنے علم کے ساتھ جو ہیں وہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری تمام حرکات و سکنات، ہمارے اقوال اور افعال کا علم ہے، جو ہمیں خود بھی نہیں پتا. اپنی چھپی ہوئی نیتوں کے حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ بھی پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ معیت جو ہے یہ اللہ کی ذات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس کی قدرت کے لحاظ سے، اس کی مدد کے لحاظ سے. ہم پیچھے ماشاءاللہ اس کو ہم بہت تفصیل سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس فنومنا کو سمجھ کے بھی آئے، جہاں پر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا العلی ہونا پڑا تھا اسماء حسنہ میں. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پھر اللہ کی معیت کا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا کیا معنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو، 7 پردوں میں، اندھیرے میں، صحرا میں، جہاں بھی تم ہو، چھپے ہوئے ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ گویا تمہارے ساتھ ہی ہے. جس طرح کوئی بالکل ساتھ ہوتا ہے اور آپ اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. واللہ بما تعملون بصیر، اور ساتھ ہی اس کو فردر ڈسکرائب کر دیا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا اللہ دل میں رہتا ہے یا اس طرح سے جو بھی فنامناز ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا واللہ بما تعملون بصیر. اس کی معیت کیا ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے.
لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت زمین اور آسمان کی، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی طرف تمام کاموں کو لوٹایا جانا ہے۔ اب یہ دیکھیے تمام معاملات کے فیصلے اسی نے کرنے ہیں نا۔ اب ذرا پچھلی آیات کو ذہن میں رکھیں، ایک آیت اور پڑھتے پھر اس کو تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں۔ یولج اللیل والنہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے جو کچھ سینوں کے دلوں کے راز ہیں، وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، دل میں چھپے ہوئے تمام رازوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیے پیچھے سے ذرا جو پہلی آیت سے ہم نے پڑھنا شروع کیا اس کو ریکال کریں ذہن میں کہ ہم کس کی مخلوق ہے، ہم العزیز کی مخلوق ہیں۔ العزیز وہ جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ جس نے زمین اور آسمان پیدا کیا اور اس پر اس کی حکومت ہے، وہ صاحب اقتدار بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ مقتدر اعلیٰ بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا علم کیسا ہے، وہ جو العلیم ہے، العزیز العلیم ہے، تو وہ علم کیسا ہے، وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی پتی جو کوئی پتا زمین پر گرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، کوئی حاملہ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی بھی مادہ، کوئی بھی ایون کوئی کیڑا مکوڑا حشرات جو نظر بھی نہیں آتے آنکھوں سے، کوئی بھی جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے، انڈا دینے والی ہوتی ہے، بچہ پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے وہ کیا پیدا کرنے جا رہی ہے، کتنے انڈے دے گی۔ ایک مچھلی ہزاروں کی تعداد میں ایک وقت میں انڈے دیتی ہے اللہ، اور سارے انڈوں میں سے مچھلیاں نہیں نکلتی، بٹ اللہ نوز کس نے کتنے انڈے دینے ہیں۔ ہر مچھلی سبحان اللہ کتنے انڈوں میں سے پھر مچھلیاں نکلیں گی اور کتنے جو ہیں وہ دوسری مچھلیاں کھا جائیں گی یا ضائع ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اس مچھلی کو نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا ہوتا اس کے اندر جو پرورش پا رہا ہے وہ کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوگا، آ کے دنیا میں آ کے وہ کیسا ہو جائے گا، ماں کو نہیں پتا جس کے اندر وہ پرورش پا رہا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کیونکہ اصل خالق وہ ہے، ماں تو ایک ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے باوجود اتنا اختیار اور اتنا جاننے کے باوجود پھر کیا ہے، ایسی سلطنت، ایسا اقتدار رکھنے کے باوجود وہ الرحیم بھی ہے، سبحان اللہ۔ وہ جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے خرابیوں سے بچ جائیں، اسی لیے وہ التواب بھی ہے۔ تو پھر خود بخود محبت پیدا ہوتی ہے نا اللہ کی ہمارے دل میں، خود بخود اللہ کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو جاتی ہے، ہر رشتے سے بڑھ کر۔ اب اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہر بندے کی محبت مختلف ہوتی ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، محبت کا محور ہر ایک کے لیے مختلف ہے، لیکن مومن کے لیے کیا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں وہ کتنا رحیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا صاحب قدرت ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی محبت سے بنایا ہے، اتنا اچھا بنایا ہے اور سب سے بہترین مخلوق قرار دیا ہے، سب سے بہترین امت میں رکھا ہے، سب سے بہترین نبی ہمیں دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا ریٹرن کیسے کرنا، اس کا شکر کیسے کرنا، وہ جانتے ہیں، اس لیے پھر وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہو جاتے۔ اور جب انسان کے اندر کسی ہستی کی محبت جڑ پکڑ جاتی ہے، مضبوط ہوتی ہے اور سب سے اوپر وہ محبت ہوتی ہے، پھر وہ اس کی خاطر کوئی بھی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتا، کوئی بھی قربانی کرنے سے۔ آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا، بچہ بیمار ہو آپ اپنی نیند قربان کر دیتے، آپ اپنی حالت، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور بچہ اکٹھے بیمار ہوتے ہیں، لیکن ماں جو ہے وہ اپنا آرام، اپنی صحت، ہر چیز کو داؤ پہ لگاتی، لیکن بچے کے لیے وہ کمفرٹس مہیا کرتی۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ایسے حالات کہ ماں اپنے منہ کا نوالا بچوں کو کھلاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، وہ خود نہیں پہنتی اس حساب سے، لیکن بچوں کی خواہشات پوری کرتی ہے۔ کیونکہ اس کو اپنے نفس پر، اپنی چاہت پر، ایسا نہیں کہ ماں کا دل نہیں کرتا، یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرا دل نہیں ہے، بیٹا میرا دل نہیں کر رہا آپ کھا لو، ایسا نہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہم بچے کی محبت میں اپنے دل پر قابو پانا جانتے ہیں، اپنے نفس کو قابو کرنا جانتے ہیں۔ اسی طرح جو مومن ہوتا ہے، جب اللہ کی محبت سب سے اوپر آ جاتی ہے،
تو پھر اللہ کی محبت میں وہ اپنی نفس کو قابو کرنا سیکھ جاتا ہے، اور نفس میں پھر محبتیں ساری آ جاتی ہیں. کہیں پر بچے اگر اللہ کی محبت کے برابر آ کے کھڑے ہو گئے، شوہر کی محبت اللہ کی محبت کے برابر آ کے کھڑی ہوگی، شوہر کہتے ہیں یہ کام کرو جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کہتے ہیں یہ کام کرو جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو پھر اللہ کی محبت جو ہے ان ساری محبتوں کے اوپر آ جاتی، پھر انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اسی طرح لوگوں کو مال سے محبت ہوتی ہے، پیسہ سے. وہ کہتے ہیں نا چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. وہ ہر چیز داؤ پہ لگا دیں گے، بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیں گے، اپنی آپ کو جو ہے وہ تکلیف میں رکھیں گے، پیسہ خرچ نہیں کرتے. لیکن جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو صدقہ دیتے ہوئے، ان کو غریبوں پہ لگاتے ہوئے پیسے کو، انہیں یتیموں پر پیسے خرچ کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں پہ پیسے خرچ کرتے ہوئے انہیں تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ سب اللہ کی محبت میں کریں. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں پہ لگاؤ، اللہ کا حکم ہے یتیموں کا خیال رکھو، اللہ کا حکم ہے فقراء کو مسافروں کو دو، اللہ کا حکم ہے مساکین کو دو، اللہ کا حکم ہے اپنے اس رشتے دار کو دو جو تمہیں باتیں کر رہا ہے، اللہ کا حکم ہے صلہ رحمی کرو. جہاں میں آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے، تو مومن کو مشکل نہیں لگتا پھر اللہ کی محبت میں اپنی انا کے گلے پہ چھری پھیرنا. جی میں کیوں جھکوں، میں ہی ہر دفعہ کیوں کہوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے. کوئی بات نہیں، رشتے جوڑ کے رکھنا اہم ہے. بھائی بھائی سے کاٹ نہیں سکتا، اللہ کا حکم ہے. قطع رحمی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، فاسقوں کا کام ہے قطع رحمی کرنا. میرے والدین نے مجھے ساری زندگی کچھ نہیں دیا جی، میرے والدین، آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ آپ نے ساری زندگی میرے لیے ایفرٹ دی، میں ایک سیلف میڈ انسان ہوں. لیکن اللہ کا حکم ہے ماں باپ کا پھر بھی ہے، جب تک وہ تمہیں شرک پہ مجبور نہیں کرتے وہ بات نہیں مانو ان کی، شرک نہیں کرو. لیکن تب بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کام کرو، وہ غلط کام تو نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ تم نے والدین سے بدتمیزی بھی نہیں کرنی، تم نے والدین کا خیال بھی رکھنا ہے. وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، تم نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں حکم آ گیا، جہاں ماں باپ تلوار لے کے آگے مقابلے میں، باپ بیٹے کے سامنے، بھائی بھائی کے سامنے اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ میدان جنگ ہے، یہاں یہ کافر ہے، تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے، وہاں اس کا گلا کاٹتے ہوئے بھی مومن کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی محبت سب سے اوپر. اسی لیے آپ دیکھیے اس کے فوراً بعد ذکر آ رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تمہیں خلیفہ بنا دیا. یہاں ایمان لانے کا مطلب وہی ہے جو سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، شعوری ایمان. ٹھیک ہے. شعوری ایمان کیا ہے؟ یہ جس کی ابھی چھوٹی سی ایک ایپیسوڈ ابھی ہم نے دہرائی ہے. شعوری ایمان اللہ کی ذات، اللہ کی محبت، اللہ کے احکامات، اللہ کی فرمانبرداری سب سے اوپر. یہ اس کی ایک چھوٹی سی ایپیسوڈ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تفقہ فی الدین عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ہم یہ دس از دا کور آف اسلام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کے احکامات، اس کی محبت سب سے اوپر. یہاں پر یہی معنی ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نان مسلم سے نہیں کہا جا رہا کہ آمنو باللہ ورسولہ وانفقوا، کیونکہ ایک غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قربانی اس سے نہیں مانگتے. مشکل ہے. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. گریجولی تربیت ہوئی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ گریجولی، آہستہ 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 آہستہ. شراب ایک دم حرام نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، آہستہ آہستہ. ٹھیک، آہستہ آہستہ چیزوں کو جو ہے وہ واضح کیا. ایسے کرو، ڈو دس ڈو دس ڈو دس. سب سے پہلے 5 وقت کی نماز نہیں فرض ہو گئی تھی، جاتے ہی نہیں فرض ہو گئے. روزے رمضان کے روزے ایک دم سے فرض نہیں ہو گئے، آہستہ آہستہ تربیت. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے کہ ایمان لاؤ، یہ بیسیکلی کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو منہ سے تو اقرار کر رہے تھے ایمان کا، لیکن دل سے مومن نہیں تھے، دل سے اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے. دیکھیے زبانی اقرار جو ہے نا،
زبانی اقرار عملی ثبوت کے بغیر فائدہ نہیں دیتا. سورہ بقرہ میں بالکل ابتدائی آیات میں آپ نے پڑھا تھا، متقین کی صفات بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، کہہ دیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں ایمان لے آئے اللہ پر جو واحد لا شریک ہے. ساتھ ہی پھر عملی ثبوت چاہیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بدنی عبادت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مالی عبادت. I love اللہ، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میرے لیے سب سے اہم ہے. اور عملی ثبوت کرنا وہی ہے جو دل کرتا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر وہ زبانی اقرار الٹا حجت بن جائے گا ہمارے اپنے خلاف. تو یہاں پر بھی ان مومنوں سے، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو منہ سے تو اقرار کر رہے تھے مدینہ میں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ان سے انفاق فی سبیل اللہ کا کہا جاتا، جب ان سے کہا جاتا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو پھر کیا ہوتا؟ پہلو تہی کرتے. پھر کیا کہتے جی ہمارے پاس اس دفعہ تو اتنی فصل ہی نہیں ہوئی، کیا کریں، ہمارے تو اپنے ہاتھ بندھے ہوئے، ہم تو خود مجبور ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ مومن تھے جو ہر حال میں خرچ کر رہے، ان کے اپنے پاس کچھ نہیں تھا، اپنے پاس کچھ نہیں تھا. ایک روٹی تھی تو آدھی مہاجر کو دے دی، آدھی خود کھا لی. ایک ہی گھر تھا، آدھا مہاجر کو دے دی، آدھا خود رکھ لیا. ایک طرف ایسے لوگ ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو پہلو تہی کرتے. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو زبانی اقرار کریں ایمان کا لیکن عملی ثبوت نہیں دے رہے، اس میں وہ کنجوسی کرے. آپ پتہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا جس وقت سارے عرب قبائل جو ہے مسلمان کے خلاف تھے اور ہر دوسرے سال جنگ کا سامنا تھا. اور اس میں پھر کس قدر، اور پھر مختلف جگہوں سے جو مسلمان ہو کر لٹے پٹے جو ہیں وہ مہاجر آ رہے تھے. تو چھوٹی سی ایک مدینہ کی سلطنت کے اوپر اس وقت بہت بھاری جو ہے وہ مالی ذمہ داریاں تھیں. تو اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ضروری تھا، بہت ضروری تھا. لیکن یہ جہاں غریب مہاجر اور انصار تھے جو دل کھول کے دے رہے تھے اور اپنی ایفرٹس کر رہے تھے، وہاں بکثرت ایسے لوگ بھی تھے جو بہت مالدار تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ایمان لانے کا دعویٰ جو کر رہے ہو تو پھر اس میں تمہارے اوپر کچھ جانی اور مالی فرائض بھی عائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے مراد ہے یہاں پر کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو. اور خرچ کہاں کہاں کرنے کی ضرورت تھی؟ ایک تو جنگی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور دوسری پھر جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے ان کو جو کمپنسیٹ کرنا تھا، ان کو جو وہاں پر مدینہ میں ان کے لیے جگہ بنانی تھی اور ان کے لیے ایک انتظامی جو ہے وہ ارینجمنٹس کرنے تھے سارے، تو اس میں پھر مال کی ضرورت تھی. اور اسی چیز کو سبحان اللہ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو ہمارے ہاں عام طور پر ہم دنیاوی کاموں میں تو بہت پیسہ لگاتے. بچے کی شادی کرنی ہے، بچوں کو دنیاوی تعلیم دینی ہے، اسکولنگ کرنی ہے، مہنگے سے مہنگا انسٹیٹیوٹ ہم سلیکٹ کر لیں گے، خود رکی سکی کھا لیں گے، بچے کی فیس 20-30 ہزار دے دیں گے، پھر اکیڈمیز بھی، پھر اس کے لیے دیگر ایکٹیویٹیز بھی. ٹھیک ہے. دنیاوی طور پر کہیں کوئی کمی نہ آ جائے. بے شک ماں باپ اپنا من مار لیں، اپنے اوپر نہ لگائیں، کسی طرح سیونگ کر لیں، یا اگر وہ افورڈنگ نہیں ہے کھلے ہاتھ سے بھی خرچ کر سکتے ہیں تو اس پہ تو کریں گے. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے دینی اداروں کی، جہاں دینی تعلیم کی بات آ جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فری ہو. اگر آپ ان سے فیس مانگیں گے تو سب سے پہلا سوال ان کی طرف سے آتا ہے کہ دین سکھاتے ہیں اور فیس مانگتے ہیں. تو دین سکھاتے ہیں اور اتنی فیس رکھی ہوئی ہے، قرآن پڑھاتے ہیں اور اتنی فیس رکھی ہوئی ہے. اب انسان یہ سوچے کہ جس ادارے میں آپ کا بچہ جا رہا ہے سیکھنے، جس مسجد میں وہ پڑھ رہا ہے، اس کا نظم و نسق چلانا ہے. اس کے بھی تو بجلی کے بل آتے ہیں، وہاں بھی تو ویئر ٹیئر ہے، وہاں کے اساتذہ کو بھی تو تنخواہوں کی ضرورت ہے، وہاں کے اساتذہ کے بھی تو بیوی بچے ہیں، ان کو بھی تو اپنے گھروں کے نظام چلانے ہیں.
وہ جو کوئی اور دنیاوی کاروبار اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ دین سکھائیں، تو کیا ان کی جو دنیاوی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اگر انہوں نے فیس رکھی ہے اور ایک مناسب فیس رکھی ہے تو اس کو ادا کرتے ہوئے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے دینی کتب خریدنی ہو، دینی لٹریچر ہمیں چاہیے، ہمیں ہر چیز فری چاہیے، دینی ویب سائٹس ہمیں فری چاہیے، باقی ہم ویب سائٹس کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر ہم اس کو پرچیز کریں گے. آپ ایڈوبی آپ نے یوز کرنا ہے، یو ہیو ٹو پرچیز دیٹ. آپ نے کوئی اور ویب سائٹ، کوئی اور جو ایڈیٹنگ کی کوئی ویب سائٹ ہے، کچھ اور ایسی ایپس ہیں، یو ہیو ٹو پرچیز دیم. لیکن دینی معاملات میں ہمیں فری چاہیے. جی وہ بس صدقہ دے دیں جتنا ہم دینا چاہتے. یہ کیا سوچ ہے ہماری؟ کیا سوچ ہے؟ دین پر لگانا، خرچ کرنا، یہ آپ کی ثوابدید تو ہے. ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں خرچ کریں، لیکن اور خدارہ اس کانسیپٹ کو بھی درست کریں کہ اگر دیندار جو ادارے ہیں جو دین سکھا رہے ہیں اگر وہ آپ سے فیس لیتے ہیں تو یہ کوئی وہ حرام کی کمائی نہیں آپ لوگوں سے کر رہے، بلکہ میرے خیال میں تو دینی اداروں کی جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کی جو رجسٹریشن اور فی وغیرہ ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی عام سکولز کی ہے، تاکہ وہاں کے اساتذہ بھی زیادہ یکسوئی کے ساتھ کام کر سکیں. ٹھیک ہے ایک جذبہ اور ایک انہیں چاہیے کہ وہ اس جذبے کے ساتھ، نیکی کے جذبے کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرے، لیکن بہرحال اگر کسی کا پیٹ بھوکا ہوگا تو وہ کیا آپ کو سکھائے گا؟ تو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اور سب سے زیادہ میزریبل کنڈیشن آپ دیکھیں آپ کی مسجدوں میں جو سرکاری مساجد نہیں ہیں، سرکاری مساجد میں جو امام ہوتے ہیں یا ان کے ہیلپر ہوتے ہیں، امام کو بیسکلی تعین کیا جاتا ہے اور اس کو ایک سرکار کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے. مجھے نہیں پتا کتنی ہے لیکن بہرحال اتنی نہیں ہوتی. ساتویں اسکیل کا شاید وہ ہوتا ہے جو امام مسجد ہوتا ہے، 7 اسکیل کا. کیا اس کی بیچارے کی تنخواہ ہوگی اور کیا پینشن ہوگی. لیکن یہ جو ہم نے جگہ جگہ مسجدیں کھولی ہوئی ہیں، ایک ایک محلے میں ایک ایک مسجد ہے ہماری، ہمیں چاہیے بھی مسجد اپنے ڈور سٹیپ پہ. اس کے بعد پھر اس قاری کو کیا تنخواہ دی جا رہی ہے، اس امام مسجد کو جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ اس کو کیا دے رہی ہے. مسجدیں تو ہم بڑی چمکا دیتے ہیں، بڑی ٹائلیں لگا دیتے ہیں، سارا کچھ کر دیتے ہیں اس میں، لیکن وہ جو ایک زندہ ہستی اس کے اندر ہے جو سارا نظم و نسق چلا رہی ہے اس کو ہم کیا پے کریں؟ اور اس کو ہم دیتے بھی کیسے ہیں پھر؟ زکوٰۃ، صدقات، اور اس کے سر پہ احسان کر کے، جبکہ وہ آپ کی نسلوں کو دین سکھا رہا ہے. سبحان اللہ. ہم کب اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں گے؟ ہم دنیا کے جو علماء ہیں جو جو دنیاوی علوم سکھانے والے ہیں، جن کو آپ ٹیچرز کہہ لیں، اساتذہ کہہ لیں یا علماء کہہ لیں، علم والے لوگ، ان کو ہم کتنی رسپیکٹ دیتے، اور ہم اپنے قاری صاحب جو ہمارے گھر آتے ہیں ان کو کتنی رسپیکٹ دیتے. قاری صاحب جو آپ کے بچے کو پڑھاتے ان کو ہم کیا پیسے دینا چاہتے ہیں، کیا تنخواہ دینا چاہتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، اور وہ اسکول میں ہم کیا فیس پے کر رہے ہیں. ذرا پلیز اس کے اوپر جن کے گھر خاص طور پہ قاری آتے ہیں، جن کے بچے مساجد میں جاتے ہیں یا نہیں بھی جاتے، تو خدارا اس چیز کو ذرا سوچے سمجھے، اپنے گھر کے مردوں سے بھی اس پہ بات کیا کرے. آپ کا کتنا حصہ ہے مسجد میں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا حصہ آپ مسجد میں ڈال رہے ہیں؟ کوئی فنڈنگ کر رہے ہیں اس کی؟ صرف خدارا صرف مساجد کو چمکانے، ٹائلیں لگانے اور بڑے بڑے محرابے بنانے پہ پیسے لگانے کی سے فائدہ نہیں ہوتا. اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے مساجد کو اتنا زیادہ آرائش میں اس کی کرنے کی جس طرح ہم لوگوں نے اپنا ایک وتیرہ بنا لیا. بہرحال تو یہ جو ہے یہ دین کی راہ میں خرچ کرنا. اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، خاص طور پر جو امام ہوتے ہیں پرائیویٹ جو مساجد ہیں ان کے امام، بہت کم تنخواہیں ہیں ان کی، اور اکثر ان میں سے دیہاتوں سے آئے ہوتے ہیں اور پیچھے ان کی فیملیز ہوتی ہیں. اب یہاں بھی انہوں نے رہنا ہے، یہاں بھی انہوں نے اپنا کام کھانا پینا چلانا ہے. اور پلیز اس کو صدقے پہ مت رکھیں. جی روٹی لگائی ہوئی ہے قاری صاحب کی، محلے میں سے ایک دن ایک دیتا ہے، ایک دن ایک دیتا. وہ فقیر تو نہیں ہے خدارا، کیا ہو گیا؟ ان کی بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے کو سیلف ریسپیکٹ سکھائیں. وہ کیسے سکھائیں جب ان کے اپنے اندر نہیں پیدا ہوئی؟ تو ان کو پراپر سیلری دیں، ایسی
ایسے پیکج ان کو دیں کہ وہ عزت سے خود خریدیں اور خود کھائیں، اور پیچھے جو ان کی فیملی ہے اس کو بھی باعزت طریقے سے وہ پرورش کر سکے. نہیں، ہمیں ساری قربانی چاہیے دیندار طبقے سے، جو دین سکھا رہے ہیں، ہمیں ان سے چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں یہ مس بہیو کیوں کرتے ہیں. شروع سے آپ دیکھیں مدارس کا جو نظام ہوتا ہے، مدارس میں جو بچے آتے ہیں عام طور پر وہ بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس ان کو پال نہیں سکتے، ان کو افورڈ نہیں کر پاتے. عام طور پر مساجد میں، مدارس کے ہاسٹلس میں وہ بچے رہتے ہیں. اب ان کا کھانا پینا کس پہ چل رہا ہوتا ہے؟ صدقات اور زکوٰۃ پر. ٹھیک ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے سال میں ایک دفعہ صدقہ، لیکن کیوں نہ ہم اس کو اپنی کلیکٹیولی اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ایک باعزت طریقے سے کچھ ایسی فنڈنگ، کچھ ایسے طریقے کار رکھیں جس میں باعزت طریقے سے ان کو بھی پتا ہو. اب آپ کو پتہ ہے گاؤں کے اندر جو مدارس ہوتے ہیں، جو مساجد کے اندر اس طرح بچے رہتے ہیں، وہ لٹرلی گھر گھر جا کے کھانا اکٹھا کرتے. دیکھیں آپ کے پاس پیچھے بیک گراؤنڈ میں جن کے گاؤں ہیں، کریں ایفرٹ، لگائیں وہاں پہ کوئی نظام بنائیں، کوئی کوشش کریں، اپنے مردوں کو اس چیز پر موٹیویٹ کریں. آپ ہر سال گاؤں جاتے ہیں، آپ 6 مہینے بعد جاتے ہیں، آپ 3 مہینے بعد جاتے ہیں، کوشش کر کے ذرا جلدی چلے جائیں. کوئی وہاں پر کوئی نظام بنائیں جس میں جو ہے پراپرلی بچوں کو جو ہے وہ دین سکھایا جائے اور ایک ڈگنیٹی کے ساتھ سکھایا جائے. معذرت چاہتی ہوں، میں تھوڑا تلخ ہو جاتی ہوں اس معاملے میں، لیکن یہ وہ معاملات ہیں جس کو ہم دین سمجھتے ہوئے بھی، دین کو سمجھنے کے باوجود جو ہے وہ ہم اس طرف نہیں آتے. ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بینگ اے فیمیل آپ خود نہیں کر سکتے، کرنے والے بہت سارے خواتین ایسی مثالیں میرے سامنے ہیں جنہوں نے خاتون ہوتے ہوئے بھی یہ کام کیے. لیکن چلیں ٹھیک ہے، آپ نہیں کر سکتے، اپنے گھر کے مردوں کو تو موٹیویٹ کریں، فائنینشلی خود کچھ پس انداز کر کے کچھ اس طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ کر کے دیکھیں. یہ وہ صدقہ ہے، یہ وہ صدقہ ہے آپ کی طرف سے، یہ وہ کوشش ہے، یہ وہ درخت ہوگا جو سسٹم آپ بنا جائیں گے نا. میں ایک سسٹم بنانے کی بات کر رہی ہوں، تو اگر یہ سسٹم آپ بنا جاتے ہیں، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں ایک بھی مسجد میں، ایک بھی ادارے میں، تو یہ وہ درخت ہے جو حشر میں آپ کو سایہ دے گا. یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا کہ تم ایک دانہ ڈالو 700 بالیاں نکلیں گی، 700 دانے نکلیں گے، 100 بالیوں میں سے 700 دانے نکلیں گے کنفرم، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اس کے علاوہ جو اجر ہوگا، جو ایڈیٹو اوپر، جو جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور نکرہ ہے اجر کبیر، اور نکرہ میں بہت کیپیسٹی ہوتی ہے، بہت وسعت ہوتی ہے. you can't count، آپ گن نہیں سکتے کتنے محل، کیسا اجر ہوگا. ترجمہ کرتے ہیں ہم اور ان کو بہت بڑا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن ذرا گرامیٹکلی دیکھیے ذرا، یہ نکرہ ہے، اجرن بھی نکرہ اور کبیرن بھی نکرہ، اور نکرہ جو ہے اس میں وہ بہت وسعت ہوتی ہے، بہت وسعت ہوتی ہے، آپ اس کو کام نہیں کر سکتے. کر کے تو دیکھیں، اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کیا کرے، میں نیکی کرنا چاہتی ہوں اور میں بڑی نیکی کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کرا لیں، آپ مجھے توفیق دے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں ایمان لاتے اللہ پر، اور حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ تم سے وعدہ لے چکے ہیں. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ماننے والے ہو. تو یہاں پھر جو ہے ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ عملی ثبوت. کیوں نہیں تم یہ کام کر رہے جبکہ اللہ کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے رسول تمہارے بیچ میں موجود ہیں. سبحان اللہ، اس وقت اللہ کے رسول ان لوگوں کے بیچ میں موجود تھے اور وہ اللہ کے رسول کی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زبان سے وہ یہ سن رہے تھے سب کچھ. تو آج بھی یہ کلمات جو ابھی میں پڑھ رہی ہوں، یہ کس کی زبان سے ہم نے سنے؟ اللہ کے رسول کی زبان سے سنے نا.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں بھائی، خود تمہیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود تم سے کلام کر رہے ہیں. اگر تم واقعی ایمان لاتے نا، اگر تم واقعی کہتے ہو آمنت باللہ، تو پھر تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اس بات پر، اس معاملے میں کہ تم ویسا ہی کرو جیسا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. اور اللہ وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات بینات اتاری، واضح آیتیں نازل کی تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، جہالت سے نور کی طرف، کفر سے توحید کی طرف، ایمان کی طرف، شرک سے توحید کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. یہ جو اللہ تعالیٰ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. یہ جو اللہ تم سے کہہ رہا ہے نا خرچ کرو، تو یہ کوئی تمہارے سر پہ چٹی نہیں ہے، یہ کوئی تاوان نہیں تم سے لیا جا رہا، یہ تمہیں کوئی ایسی قربانی کرنے کا نہیں کہا جا رہا جو تم سے کی نہیں جائے گی. بات دراصل یہ ہے کہ یہ تمہارے اپنے لیے ضروری ہے. ظلمات سے نور کی طرف آنے کے لیے، اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشات نفس کے بت توڑنے پڑتے ہیں. تو یہ جو مال کا بت تمہارے اندر ہے نا، جس کے آگے تم سرنگو ہو، یہ جو دنیا کا بت تمہارے سامنے ہے، یہ جو نفس کا بت تمہارے سامنے، اس کو توڑنا پڑے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے ساتھ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے میراث زمین اور آسمان کی. اس کے دو معنی ہو سکتے. ایک یہ کہ تمہارا مال جو ہے یہ ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہنا، تم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ایک وقت آنا ہے کہ تم نے چلے جانا، اور یہ جو کچھ تمہاری جمع ہے نا یہ یہی رہ جانی، بالآخر اللہ نے اس کا وارث ہونا. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر بالآخر سب ختم اور اصل وارث اللہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تم کو کسی فقر اور تنگ دستی کا اندیشہ لاحق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی خاطر تم جب خرچ کرو گے تو ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں، تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی. وہ حدیث ہے نا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی. اسی طرح سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تمہیں مزید رزق دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو ٹینشن نہیں لو کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارے بچوں کا کون پورا کرے گا، ہمارے لیے کیا بچے گا. کریں اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ ان ریٹرن اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ ضرور لوٹائے گا. سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خیر میں خرچ کرتے ہو تو تمہیں ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تم تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور بدلے میں اللہ تمہیں کمپنسیٹ نہ کرے. ہاں کمپنسیشن کی جو صورتیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اور نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ برابر جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور وہ جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اور درجے میں وہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور ان میں سے دونوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے وعدے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا السابقون السابقون، ٹھیک ہے، اولئک المقربون. تو جنہوں نے فتح مکہ یا صلح حدیبیہ جب تھوڑی سٹیبل ہو گئی تھی اسلامک اسٹیٹ اس سے پہلے خرچ کیا، انہوں نے جن سرکمسٹانسز میں، جن مجبوری کے حالات میں، جس تنگ دستی میں کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کے درجات بہرحال اللہ کے پاس ان سے زیادہ ہیں جو بعد میں کریں گے. ہاں دونوں کے لیے درجات ہیں، لیکن جو سابقون ہو گئے وہ سابقون ہو گئے. اور یہ کل ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا
کہ جب نیکی کی کال آتی ہے، جب نیکی کا موقع آتا ہے، تو جو آگے بڑھ جاتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، جو ان کا اجر ہوتا ہے وہ ان کا اجر ہوتا ہے۔ بعد میں جب بہت سارے لوگوں کو نیکی کرتے ہوئے دیکھ کے کچھ اور لوگ بھی نیکی کرتے ہیں تو ان کو اجر تو ملتا ہے، لیکن بہرحال وہ نہیں ہوتا جو پہلوں کو مل جاتا ہے، جنہوں نے اس وقت ہمت کی ہوتی ہے جب کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اور کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا تو وہ اس کو بڑھا کر، اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ یہاں پر یضاعفہ کا لفظ آ رہا ہے بڑھا چڑھا کر، ٹھیک ہے، وَلَهُ اجر کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ اجر کبیر اور اجر کریم، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اجر ہے، اور اس اجر کے ملنے میں اس کے لیے کرامت بھی ہے، اس کے لیے اکرام ہے، عزت، رسپیکٹ۔ دنیا میں ہم کیوں زیادہ خرچ کرتے ہیں؟ عزت کمانے کے لیے نا۔ شادی پہ ایسی ارینجمنٹ ہونی چاہیے، فوتیدگی کے بعد یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، بچے کو اسکول میں نہ پڑھایا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ نہ ہوا تو وہ کیا ہوگا۔ عزت کی خاطر، اپنا ایک نام بنانے کی خاطر، اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کی خاطر دنیا میں ہم لگاتے ہیں نا، کتنا کتنا لگاتے ہیں۔ تو اصل تو عزت اللہ کے پاس ہے نا، اصل عزت تو وہ ہے جو آپ کو آخرت میں مل جائے، کیونکہ اگر وہاں نہیں ملی، وہاں ذلت ہم نے خرید لی تو پھر تو کچھ سمجھے بڑی تباہی، بڑا خسارہ ہے۔ تو وہاں انویسٹ کریں، وہاں انویسٹ کریں جہاں سے واپس آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ یاد ہے آپ کو، میں نے روایت آپ سے پہلے بھی شیئر کی کہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھیجی تھی بکری ایک گھر میں اپنے، تو اس کا صرف دستی کا گوشت بچا، باقی سب صدقہ کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پوچھا کیا صورتحال ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک شانہ بچا ہے، باقی ساری بکری جو ہے وہ صدقہ کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک شانے کے سوا باقی ساری بکری بچ گئی ہے۔ تو انویسٹ وہاں کریں جہاں آپ کو بہترین منافع ملنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی دنیا پہ خرچ نہ کریں، وہ بھی کریں، لیکن اپنی انویسٹمنٹ، ایک عقل مند آدمی جو ہے نا وہ ہمیشہ وہاں انویسٹ کرتا ہے جہاں سب سے زیادہ اس کو منافع ملنے والا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، نیکی کرتے ہوئے بھی دیکھیں سب سے بہترین منافع کس جگہ مل رہا ہے، اور یہ سلیکشن کرنا کہ کس وقت کہاں پر سب سے زیادہ اجر ملے گا، that depends upon your wisdom۔ ایک ہی وقت ایک مدرسے کو آپ نے اماؤنٹ ڈونیٹ کرنی ہے، اور اسی وقت آپ کا ایک رشتہ دار ہے جو بیچارہ قرض میں جکڑا ہوا ہے اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ مدرسے کو ڈونیٹ کرنا، وہاں پر جو درس و تدریس ہو رہی ہے اس کے لیے ڈونیٹ کرنا بہت بڑا اجر والا کام ہے، انفاق فی سبیل اللہ، لیکن اس وقت جب آپ کا وہ رشتہ دار قرض میں جکڑا ہے اور اس قرض کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا ہے، وہ غلط کام کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، اس کے گھر میں فاقے ہو رہے، اس وقت آپ کی نیکی، بڑا اجر آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ اپنے اس رشتہ دار کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وزڈم، یہ حکمت اللہ سے، اسی لیے تو انبیاء بھی حکمت مانگتے تھے، ربی حبلی حکمن، تو ہم بھی مانگتے ہیں ربی حبلی حکمن، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے، وزڈم دے، کیونکہ بڑے اجر کمانے کے لیے، صحیح جگہ انویسٹ کرنے کے لیے وزڈم ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم اسی سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔